السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ تر ہم لوگ جب یہ بات بولتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہم لوگ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کو فالو کرنا ہے۔ مطلب اطیع اللہ سے مراد قرآن ہے، اطیع الرسول سے مراد حدیث یا سنت ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی بک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ بک ہے وہ قرآن۔ ٹھیک ہے، تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا صرف ایک ہی مطلب ہے، وہ قرآن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآنی مطلب ہے تو پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ بول دیتا اطیع اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتا، وہ رسول کے تھرو ہی بات کرتا ہے۔ تو رسول کی بات ماننا واجب ہے، کیونکہ قرآن تو رسول کے اوپر نازل ہو رہا ہے نا۔ تو ہمیں قرآن ملے گی کہاں سے؟ ہمیں قرآن ملے گی کہاں سے؟ میں کسی سے ڈسکس کر رہا تھا، وہ تو وہ بول رہے تھے کہ اگر جو ہے حدیث کی ضرورت نہیں پڑتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تختے میں، ایک ٹیبلٹ میں جو ہے قرآن نازل کر دیتا اور پھر وہ کسی کو مل جاتی۔ میں بولتا ہوں تب بھی کسی رسول کی ضرورت ہوتی، کیونکہ یہ کام آلریڈی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے، کہ ان کو ٹیبلٹس ہی دیا گیا تھا۔ تو قرآن کو پھیلانے کے لیے، قرآن کو جو ہے ٹرانسمٹ کرنے کے لیے، قرآن کو کسی کے اوپر نازل کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آدمی رسول ہے۔ تو مجھے تو قرآن اور سنت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ملا ہے۔ اسی لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جیسے اگر ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، ٹھیک ہے، اللہ غفور الودود ہے، ٹھیک ہے، تو غفور اور ودود کیا مطلب؟ الگ الگ خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک ہی اللہ کے اوپر بات کر رہا ہے؟ تو آپ بولو گے ایک ہی اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو اسی طرح سے اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ہے وہ قرآن کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے، کیونکہ قرآن تو نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی ہے نا۔ پھر وہ جو ہے قرآن کوٹ کیے جاتے ہیں، وہ علم الکتاب والحکمہ، کہ رسول کا کام ہے کہ وہ کتاب اور حکمت کا علم دیتے۔ تو وہ بولتے ہیں کتاب تو قرآن ہے، حکمت کہاں ہے؟ حکمت سنت میں ہے۔ تو بھائی سیدھا سیدھا قرآن یہ کہہ سکتا تھا وَعَلِّمُ الکتاب و سنہ، یہ بول سکتا تھا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب ورڈ ہی صحیح یوز نہیں کیا، آپ ہی لوگ جو ہے صحیح ورڈ یوز کر رہے ہو، کتاب اور سنت۔ حالانکہ میں مانتا ہوں قرآن اور سنت ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ قرآن اور سنت الگ چیز ہوتا ہے، قرآن اور حدیث الگ چیز ہوتا ہے۔ قرآن اور سنت دونوں جو ہے مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ تو علم الکتاب والحکمت کا کیا مطلب ہے؟ علم الکتاب والحکمہ کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے کتاب سے مطلب یہاں پر یہ ہے ہوتا ہے لا، اور حکمت سے مطلب ہوتا ہے اس لا کا اسپرٹ۔ جیسے توراۃ جو ہے وہ لا ہے، وہ کتاب ہے، اور انجیل جو ہے وہ حکمت ہے۔ توراۃ کی حکمت جو ہے وہ انجیل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ یہ چیز عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی جو ہے کتاب اور حکمت کا علم دیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کتاب اور حکمت سے کیا مراد ہے، توراۃ اور انجیل۔ تو توراۃ جو ہے وہ کتاب ہے، انجیل حکمت ہے، اور قرآن جو ہے وہ کتاب اور حکمت دونوں ہے۔ یہ دونوں قرآن کے اندر ہی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر رسول موجود ہو تو میں تو قرآن کھول کے بھی نہ دیکھوں، میں تو ڈائریکٹ رسول سے جا کے بات کر لوں، کیونکہ رسول کے اوپر ہی قرآن نازل ہوتا ہے، تو میں تو ڈائریکٹ رسول سے ہی پوچھ لوں گا نا۔ لیکن رسول کے جانے کے بعد رسول نے جو کتاب پیچھے چھوڑ کے گئی ہے اسی کو فالو کرنا اطیع اللہ و اطیع الرسول ہوتا ہے، اور وہ ہے قرآن۔ ایسا نہیں ہے کہ اطیع اللہ ابھی آ رہا ہے اور 200 سال بعد اطیع الرسول آ رہا ہے، نہیں، اس سے مراد صرف قرآن ہی ہے، اس سے مراد حدیث نہیں ہے۔